عام کی پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، تمام تعریفات اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے کہ جس نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ تمام کی تمام بڑائیاں، خوبیاں اس وحدہ لا شریک مالک دو جہاں کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم لوگوں کی زندگی میں پھر سے دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا، اور میں یوں کہتا ہوں کہ اے لوگوں، 11 مہینہ ہم نے بغاوت کی، 11 مہینہ ہم نے شرکسی کی، 11 مہینہ ہم نے پڑوسیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، 11 مہینہ ہم نے حرام کی دولت استعمال کی۔ اور لوگوں، برادریوں میں بیٹھنے والے چودھریوں، او کمانڈروں، آؤ، 11 مہینے کے گناہوں کا بخشوانے والا مہینہ آ گیا، جس کی راتیں بڑی قیمتی، جس کے منٹ اور سیکنڈ بڑے قیمتی، جس کے اوقات بڑے قیمتی، اور یاد رکھنا، شاید ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والا رمضان ہماری زندگی میں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ میرے پیارے بزرگوں، اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، اور رمضان المبارک کے مہینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھتے ہیں، بستر پر خواب دیکھتے ہیں کہ دونوں جوان آمنہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں تشریف لاتے ہیں۔ وقت بھی ایک ہے، دن بھی ایک ہے، ٹائم بھی ایک ہے، ایک ہی لمحہ ہے، ایک ہی وقت ہے۔ وہ دونوں نوجوان، او بیڑیاں پینے والوں، لمبی لمبی سگریٹیں پینے والوں، اور ریڈ گل کی بوتل استعمال کرنے والوں، ذرا شرم کرو۔ وہ دونوں نوجوان بیک وقت اسلام قبول کرتے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ابو طلحہ خواب دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا، ان میں سے ایک نوجوان اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتا ہے، اور جو نوجوان اللہ کے راہ میں شہید ہو، اپنے خون کو بہائے، اللہ
اللہ کی رضا کے لیے لڑائی کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑائی کرے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نوجوان اللہ کے راہ میں شہید نہیں ہوتا ہے، بلکہ 1 سال بعد اس کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوا تھا، اس سے پہلے وہ نوجوان جنت میں داخل ہوا جو 1 سال بعد جس کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خواب اللہ کے نبی کے سامنے رکھا۔ اللہ کے نبی نے خواب کی تعبیر بیان کی۔ او ابو طلحہ میں تجھے کیا بتاؤں، وہ نوجوان جو اللہ کے راہ میں شہید ہوا تھا، اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ نہیں آیا، اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اس نے تراویح نہیں پڑھی، اس نے قیام اللیل نہیں کیا، اس نے سحری نہیں کی، اس نے افطاری نہیں کی۔ او ابو طلحہ اگر وہ اللہ کے راہ میں شہید ہوا ہے، اللہ اسے جنت الفردوس میں ضرور داخل کرے گا۔ او ابو طلحہ جو 1 سال بعد جس کا انتقال ہوا، اس نے رمضان کے روزے رکھے، رات کو تراویح پڑھی، دن کو روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، قیام اللیل کیا۔ او ابو طلحہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کا اہتمام کیا، اس کا درجہ اتنا بلند ہے، اللہ پاک اسے جنت الفردوس کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ او بیڑیاں پینے والوں، او سگریٹیں پینے والوں، او بڑی بڑی بوتلیں استعمال کرنے والوں، ذرا شرم کرو، رمضان کے مہینے کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جس نے رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، ساری عمر، ساری زندگی بھر اگر وہ روزہ رکھے تب بھی اس روزے کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ رمضان کا اہتمام کیا کرو۔ آج سے 40 سال پہلے، 20 سال پہلے لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے، مختلف بہانے سے موت آئی، آج قبرستان کے اندر گڑ گڑا رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا انا موقنون، الہی ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے، روزہ ترک نہیں کریں گے، نمازیں ترک نہیں کریں گے۔ او نوجوانوں، رمضان کے مہینے میں رات کو تراویح پڑھ کے، دن کو روزہ رکھ کے، قیام اللیل کہہ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے من صام رمضان ایماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس کلمہ پڑھنے والے مرد نے، کلمہ پڑھنے والی عورت نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا، عقیدہ یہ بنایا الہی تیری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہوں، حلال روزی سے روزہ افطار کیا، حلال روزی سے سحری کی، اللہ کے نبی نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
اس لیے ہمیں حلال روزی سے سحری کرنی ہے، حلال روزی سے روزہ افطار کرنا ہے۔ اور یوں آتا ہے حدیث میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تمہیں اپنا روزہ افطار کرنا ہے تو کھجور سے روزہ افطار کرنا، کھجور سے روزہ افطار کرنا یہ سنت رسول ہے۔ اور جس نے اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ میرے اور میرے درمیان جنت میں اس کا فاصلہ ایسا ہوگا جیسے انگلیوں کے بیچ میں یہ خلا ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں یہ آنی چاہیے کہ کھجور سے روزہ افطار کرنا، آج لوگ بریانی کا دیگ بھی بھیجتے ہیں، آج لوگ جردہ کا دیگ بھی بھیجتے ہیں، پھل فروٹس کے ٹوکرے بھی بھیجتے ہیں، اور جس نے 2 کوئنٹل چاول کی بریانی بنائی اس نیت سے بنائی کہ روزے دار میری بریانی کو کھائیں گے، روزے دار میرے جردے سے افطار کریں گے۔ دماغ یوں کہتا ہے، عقل یوں کہتا ہے کہ عبداللہ نے کھجوروں کا ٹوکرا بھیج دیا کہ روزے دار میرے کھجور سے روزہ افطار کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے سامنے کھجور موجود ہے کھجور سے روزہ افطار کرو، اگر کھجور نہیں ہے پانی سے روزہ افطار کرو۔ عبداللہ نے ٹوکرا کھجوروں کو بھیجا، تمام روزے داروں نے اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے عبداللہ کے کھجوروں سے روزہ افطار کیا۔ کمال ہے، ثواب تو عبداللہ لے گیا، بریانی تو کھائی گئی ہے، باقی پھل فروٹ تو کھائے گئے ہیں۔ اگر سوچا جائے تو ثواب تو وہ لے گیا کہ جس کے کھجوروں سے روزے داروں نے روزہ افطار کیا۔ یوں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی، اگر روزے داروں نے تمام کی تمام چیزیں بھیجی ہیں، اگر 7:20 پہ روزہ افطار ہوگا، میں نے وہ تمام کی تمام چیزیں 7 بجے ہی قبول کر لی، اس لیے کہ میں اپنے بندوں کی نیتوں کو جانتا ہوں، میں اپنے بندوں کی طرف کو جانتا ہوں کہ کون سا میرا بندہ ہے کہ جس نے رب کی رضا کے لیے افطاری کا سامان بھیجا، اللہ کی رضا کے لیے بریانی بھیجی۔ او کلمہ پڑھنے والوں، او کلمہ پڑھنے والی مائیو، اگر تم نے ریا کے لیے کوئی کام کیا، دکھلاوا کے لیے کوئی کام کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عبادت تمہاری قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حلال روزی روٹی سے روزہ افطار کریں۔ کل ایک مسئلہ سامنے آیا، مسجدیں خالی پڑی ہیں، لوگ مسجدوں میں روزہ افطار نہیں کر رہے۔ پھر ایک نے اٹھ کر کے کہا مولانا مسجد میں ہماری مجبوری بن چکی ہے۔ کس لیے مجبوری بن چکی ہے؟ کہنے لگا مولانا ہم مسجد میں آ کے کیا کریں؟ وہ لوگ جو افطاری کا سامان لاتے ہیں، چیزیں لاتے ہیں، ان کی اولاد صبح سے لے کے شام تک اولیکسی کاٹ رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک چوری کر رہی ہے۔ اور مولانا کیا ہم حرام کی دولت سے روزہ افطار کریں؟ ہم اپنا روزہ کبھی بھی خراب نہیں ہونے دیں گے۔ آج تو تمہارے لیے پیٹ بھرنے کے لیے بریانی آئے، کبھی غور کیا، کبھی سوچا کہ یہ بریانی کس کے پاس سے آئی ہے؟ او کلمہ پڑھنے والوں، نمازیوں، زکات دینے والوں، روزہ رکھنے والوں، یہ دھیان میں بٹھا لو، اگر کسی کی بریانی کا دیگ مسجد میں آیا ہے، فرسٹ آف آل اس بریانی پر غور کرو کہ یہ بریانی کس کے گھر سے آئی ہے۔
اگر یہ پتا چل جائے کہ فلاں ابن فلاں نے یہ بریانی بھیجی ہے، اور پھر یہ پتا چل جائے کہ وہ بریانی بنانے والا سود خور ہے، وہ بریانی بنانے والا بیاجڑیا ہے، پتا چل جائے کہ یہ بریانی بنانے والا ڈکیت ہے، اللہ کی قسم بیاج لینے والے آدمی کے کڑے کے ہاتھ بھی مت لگانا، برتن کے ہاتھ بھی مت لگانا، اس لیے وہ کھلم کھلا بیاج لینے والے آدمی کے گھر سے بریانی آئی ہے، خبردار اپنے روزے کو خراب نہ کرنا۔ حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، یقین کے ساتھ روزہ رکھا، حلال روزی سے روزہ افطار کیا، حلال روزی سے سحری کی، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اب آئیے ہم سحری کے تعلق سے آپ لوگوں کے لیے کچھ بتاتے ہیں، سحری کے تعلق سے کہ یہ سحری کیا ہے۔ او ماسٹرو، او 1-1 لاکھ کی سیلری لینے والوں، کبھی دائیں بھی جھانک لیا کرو اور کبھی بائیں بھی جھانک لیا کرو، کبھی غریب کی طرف بھی جھانک لیا کرو۔ او غریب، او میرے پڑوسی، آج تیرے گھر میں دہی ہے کہ نہیں؟ آج تیرے گھر میں گھی ہے کہ نہیں؟ آج تیرے گھر میں دودھ ہے کہ نہیں؟ اور لوگوں، جو کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ کبھی پڑوسی کو بھوکا نہیں رکھ سکتا، وہ پڑوسی کا خیال کرتا ہے۔ کبھی سوچ لیا کرو، اللہ کے نبی سحری تناول فرما رہے، وہ آمنہ کا در یتیم، وہ آمنہ کا لخت جگر سحری کھا رہے ہیں، اچانک اللہ والوں کی جماعت آتی ہے، نوجوانوں کا قافلہ گزرتا ہے، نبی کی نظر پڑتی ہے، نبی فرماتے ہیں، او نوجوانوں، او میرے ساتھیوں، کدھر جا رہے ہو؟ آ جاؤ، سحری والا کھانا کھا لو، برکت والا کھانا کھا لو، قیامت تک نہ چھوڑنا، اللہ میاں برکت عطا فرمائے گا۔ سحری میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں سحری میں، اور اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے، سحری کیا کرو۔ اور یہاں پر میں تمہیں بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان بلالا یؤذن باللیل فاکلوا واشربوا حتی ینادی عبداللہ ابن ام مکتوم، کہ جب پہلی اذان تمہاری کان سے ٹکرا جائے عبداللہ ابن ام مکتوم کی، تو سمجھ لینا کہ سحری کا وقت ہو گیا، کھاؤ پیو آرام سے سحری کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، جیسے ہی بلال کی آواز آ جائے تم کھانا بند کر دو، اب سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ کون سی بات ہے؟ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، لوگوں نے مسئلہ بنا لیا کہ اذان کے آخری کلمہ تک کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ نہیں، جیسے ہی اذان کا پہلا کلمہ تمہاری کان سے ٹکرایا، مسئلہ یہی ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دو، کیونکہ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو سحری میں بڑی برکت ہے، ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے، اس کی راتوں کا ہمیں قدر کرنی چاہیے، دن کی قدر کرنی چاہیے۔ اور نوجوانوں، شاید ہو سکتا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی کے اندر اتنا قیمتی بن جائے کہ یہی روزہ ہمیں جنت کے اندر لے جائے۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، آؤ ان کے لیے ایک بہترین بات بتلا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن، حدیث ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ سب سے پہلے روزہ آئے گا، جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا،
اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے مہینے کا اہتمام کیا، اور رب کعبہ کی قسم ہے روزہ رکھنے والوں، رب کائنات تمہارے روزے کے لیے جسم دے دے گا، باڈی دے دے گا، وہ روزہ چل کے آئے گا، بارگاہ ربانی میں سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ تیرا فلاں بندہ ہے، یہ تیری فلاں بندی ہے، او میرے پروردگار میں نے دن میں اس کو کھانے سے روکا، پینے سے روکا، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ وضو خانے پر وضو کر رہا تھا، کلی کر رہا تھا، جون کا مہینہ تھا، مئی کا مہینہ تھا، چل چلاتی دھوپ تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، او رب کائنات، او میرے آقا تیرے ڈر کی وجہ سے، تیری رضا کے لیے تیرے بندے نے پانی کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہیں جانے دیا، اس لیے اللہ نے منع کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے منع کر رکھا ہے، وہ روزہ کہے گا یا اللہ اس نوجوان نے اگر چوری کی تھی، اس نوجوان نے اگر گناہ کیا تھا، اس نوجوان نے اگر کوئی برائی کی تھی، آقا آج تیرا فریضہ تجھ سے سفارش کرتا ہے اس کو معافی دے دے، اسے معافی دے دے، آواز آئے گی اور رضوان جنت ہے، او جنت کے داروغہ ریان دروازے کو کھول دو۔ بتائیے جنت کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جنت میں ایک باب ہے جس کا نام ریان ہے، اور وہ اعلیٰ کوالٹی کا اتنا سٹینڈرڈ وہ دروازہ کہ اس سے صرف روزے دار جائیں گے کہ جنہوں نے رمضان کا اہتمام کیا، فرشتے سب بنا کر کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں گے، وہ روزے دار آئے گا اور آواز دی جائے گی آجا یہ ریان دروازہ تیرے لیے کھلا ہے۔ اور جو بیڑیاں پی رہے ہیں، جو چریاں کھا رہے ہیں، جو دنیا بھر کی چیزیں رمضان میں استعمال کر رہے ہیں، اور شرم بھی تو نہیں آتی، حیا بھی تو نہیں آتی کہ یہاں پر 60 سال کے بوڑھے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر کے ریڈ گل کی بوتل استعمال کر رہے ہیں، اور ریڈ گل پینے والوں اب تم نے کینسر کو دعوت دے دی ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملے گا، میں تمہیں بتا اس لیے رہا ہوں کہ تم بیماریوں کو خود دعوت دے رہے ہو، اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ چھوڑ کر بہت بڑے مجرم، بہت بڑے گنہگار بن رہے ہو۔ آئیے تراویح پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، لیکن اب معافی کن کے لیے ملے گی؟ روزے کن کے قبول ہوں گے؟ یہ تو بتاتا ہوا چلوں نوجوانوں کو پہلی جمعہ میں حاضری نہ دے سکا، اس لیے موضوع صحیح طریقے سے میں بنا نہیں پایا، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں نوجوانوں کو سمجھانے کی۔ آؤ مسلمانوں، مولانا نعیم تراویاں پڑھا رہا ہے، مولانا نعیم روزہ بھی رکھ رہا ہے، مولانا نعیم جمعہ کے خطبہ بھی دے رہا ہے، مولانا نعیم ساری کی ساری قربانیاں دے رہا ہے، عرش سے آواز آتی ہے او میرے بندے نعیم تیرا ایک بھی روزہ قبول نہیں۔ ارے عرش سے آواز آتی ہے تیرا ایک بھی روزہ قبول نہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ کے رسول کے حدیث کے اکارڈنگ میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں، اس لیے نہیں۔ آؤ ان کمیوں کے میں بتاؤں، حدیث میں آتا ہے اب گرہیں کھلیں گی، اب میں آپریشن کر رہا ہوں، تم سارے کے سارے سن لو۔ امام کائنات آمنہ کا در یتیم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف لاتے ہیں، پہلی سیڑھی پر ہمارے نبی نے قدم رکھا تو آپ نے زور سے کہا آمین۔ ابو بکر صدیق بھی موجود، عمر فاروق بھی موجود، تمام صحابہ موجود ہے۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول آج ہم نے پہلی مرتبہ آپ
آپ کی زبان سے آمین کے الفاظ سنے ہیں۔ آمین مہر کو کہتے ہیں، کسی دستاویز پر جب مہر لگا دی جاتی ہے تو اس دستاویز میں نہ کوئی چیز بڑھائی جا سکتی ہے اور نہ گھٹائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے ساتھیوں، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا میرے پاس میرا جبریل آ گیا، میرے پاس میرا جبریل آ گیا اور میرے جبریل نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں، رمضان کے آخری عشرے میں اس روزے دار کو، اس مسلمان کو معاف نہیں کرے گا کہ جنہوں نے جب نبی کا نام آئے اپنے نبی کے نام کو سن کر کے درود نہ بھیجیں۔ نبی کا نام آیا، کسی مجلس میں آیا، کسی محفل میں آیا، گھر کی چار دیواری میں آیا یا مسجد کے اندر آیا یا بازار میں آیا، کہیں پر بھی نام محمد کا آیا اور اس نے سننے والے نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا تو حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس آدمی پر، اللہ تعالیٰ اس کو رمضان کے مہینے میں بھی معاف کرتا نہیں۔ بولو کتنی کمیاں ہیں۔ یہ بریانی بنانے سے کچھ ہونے جانے والا نہیں، یہ لوگوں کا پیٹ بھرنے سے کچھ ہونے جانے والا نہیں۔ وہ شکل بناؤ، وہ صورت بناؤ، وہ لباس پیدا کرو، وہ تقوی پیدا کرو، وہ پرہیزگاری پیدا کرو، اپنے نبی کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ نے کہہ دیا لعنت ہے اس آدمی پر جو میرے نبی کے نام کو سن کر کے درود نہ بھیجے۔ ایک کا سرٹیفکیٹ نکل گیا، نام بھیجنے والا نہیں، درود بھیجنے والا جو نہیں بھیجتا اس کو رمضان میں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب آئیے دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، او والی وال کھیلنے والوں، کوئی حرج نہیں، تم رات میں والی کھیل رہے ہو تو نعیم سمجھ رہا ہوگا کہ بچے رات میں ٹائم پاس کر رہے ہیں، والی کھیلنا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کھیلو۔ کل جب ذکر ہو رہا تھا تو میں نے کہا تھا یہ رات میں والی وال کھیل رہے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہوں گے، یہ دن میں والی بال اس لیے نہیں کھیلتے ہوں گے کیونکہ روزے کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ اور لوگوں سن لو، جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے ہیں اب ان کے بارے میں آ گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا میرے جبریل نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی رمضان میں معاف نہیں کرے گا کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا، تندرستی پائی، صحت پائی، کوئی پریشانی نہیں، جان بوجھ کر رمضان کے روزے رکھ کر اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آمین، او جبریل میں بد دعا کرتا ہوں اللہ اسے بھی معاف نہ کرے۔ دون کا وارنٹ نکلا کہ نہیں نکلا؟ اب بتائیے، بریانی کے دیگ چڑھانے والے درود بھیجتے نہیں، بریانی کا دیگ مسجدوں میں پہنچانے والے اندازہ لگاؤ رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے نہیں، سمجھتے ہیں کہ بس بریانی خیرات کر دو اب پار پڑ جائے گی، ایسا نہیں۔ اللہ نے بد دعا کی مہر لگائی کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے تیسرا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے جبریل نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رمضان میں معاف نہیں کرے گا۔ ہائے ہائے کہ جس نے اپنی مائی کو تکلیف دی، جس نے اپنے ابا کو تکلیف دی، جس نے اپنی مائی سے مقابلہ کیا، جس نے اپنے ابا سے مقابلہ کیا، مائی ناراضگی کی حالت میں رات گزار رہی ہے اور وہ نوجوان بیوی کی آغوش میں لیٹ کر کے آرام فرما رہا ہے، اور لوگوں جنہوں نے ماں باپ کو دکھ دیا، ماں باپ کو تکلیف دی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رمضان میں معاف نہیں کرے گا چاہے انہوں نے کتنی ہی قرآن ختم کر دی۔
قرآن پڑھو، روزے رکھو، خوب بریانی کھلاؤ، لیکن ماں ناراض ہے، ابا ناراض ہے تو اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں، آج 8واں رمضان ہے، 8واں رمضان ہے آج۔ اگر کسی کی مائی ناراض ہے نا، اگر کسی کا ابا ناراض ہے نا، جا کر کے معافی مانگ لینا، او میری مائی آج مجھ سے معافی دے دے، او میرے ابا آج مجھے معاف کر دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اگر تو نے مجھے معافی نہیں دی تو اللہ تعالیٰ مجھے رمضان کے مہینے میں بھی معافی نہیں دے گا۔ کتنوں کے ماں باپ ناراض ہیں؟ آج تم ماں باپ سے میٹھی بولی نہیں بول سکتے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں تاکہ اللہ ہمارے رمضان کی ہر عبادت کو قبول کر لے۔ اگر یہ کمیاں ہماری اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ مولانا نعیم کی بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ نکلتا ہوا جا رہا ہے، گزرتا ہوا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیں باجماعت تراویح کی نماز ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ یہ تراویح کی نماز یہ سنت کے درجے میں پہنچ جاتی ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ او لوگو تمہیں پتہ نہیں ہے، او لوگو رات میں جاگنے والو، IPL اب کل سے ویسٹ مولکم اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ IPL کی نوجوان تیاری کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، IPL کا دیکھنا کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں۔ دیکھو میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن یاد رکھنا جہاں پر اللہ کا فریضہ ترک ہو رہا ہو وہاں پر پھر انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ IPL دیکھ رہے ہیں، اذان ہو گئی، تراویحوں کا ٹائم ہو گیا، ٹیلی ویژن بند کرو، اللہ کے گھروں کی طرف اللہ کے فریضے کو ادا کرو۔ اور ادا کرنے کے بعد پھر اللہ نے یوں نہیں کہا اے میرے بندے اب تو چمٹا رہے مسجد میں، اب تو سجدے میں رہے، فانتشروا فی الارض، اب تو پھیل جا جس حالت میں تھا۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ انسان کوئی گناہ قرار دے۔ بہرحال ہمیں اللہ کے فرائض کو ادا کرنا ہے، عبادت میں بھی دھیان دینی ہے۔ ایسا نہ ہو تم IPL دیکھ رہے ہو، تمہاری نمازیں رہ گئی، جماعت کی تراویح رہ گئی، فریضہ نکل گیا، پھر یہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا، اللہ کے وہاں بہت بڑا تباہی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو روزہ یہ سفارش کرے گا، پھر فرمایا والقرآن، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن کو بھی جسم دیا جائے گا، پھر یہ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس تیرے بندے کو ساری رات سونے سے روکا، یہ قرآن پڑھتا، کبھی سورہ بقرہ پڑھتا، کبھی سورہ کہف پڑھتا، کبھی سورہ مزمل پڑھتا، کبھی سورہ سجدہ پڑھتا، کبھی سورہ یاسین پڑھتا۔ یا اللہ تیری رضا کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا، دن میں بھی پڑھتا، رات میں بھی پڑھتا۔ یا اللہ میں سفارش کرتی ہوں مالک آج اس کو معاف کر دے۔ اللہ کی قسم جب قرآن سفارش کرے گی کہ اللہ قرآن کی سفارش کو قبول نہیں کرے گا، اللہ فرمائے گا فرشتوں میں نے قرآن کی بات کو مان لیا ہے، جاؤ میں نے اسے بھی معافی دے دی۔ معافی پہ معافی مل رہی ہے، گنہگار کو بھی معافی مل رہی ہے، چوروں کو بھی معافی مل رہی ہے، ڈکیتوں کو بھی معافی مل رہی ہے، اولکس کاٹنے والوں کو بھی معافی مل رہی ہے۔ اور آپ اندازہ لگاؤ یہ رمضان کا مہینہ تو مغفرت کا مہینہ ہے، ہمیں جتنی بھی توبہ اور استغفار اس رمضان میں کرنی ہے وہی تھوڑی ہے، وہی تھوڑی ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھو، موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ ابھی چند دن پہلے ابھی جو قبرستان میں دفن ہوئے وہ پچھلے رمضان میں موجود تھے، اسی مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے، اور میں نے منبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ اے لوگو شاید ہو سکتا ہے آئندہ آنے والا رمضان ہماری زندگی میں نصیب ہو کہ نہ ہو، کیا پتا کہ کس کا کفن مارکیٹ میں آ گیا ہو، بازار میں آ گیا ہو۔ تمہارا کفن کا کپڑا
پنگوا کی تھام میں پہنچ گیا ہو، بس کینچی لگنا باقی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، رمضان کا اہتمام کرو۔ راتیں بڑی قیمتی، دن بڑے قیمتی، گھنٹے بڑے قیمتی، اس لیے اس رمضان میں اپنے رب کو راضی کر لو۔ ایک بات یہاں پر اور کہہ رہا ہوں، اللہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، کیسا بادشاہ ہے وہ۔ اور سن لو، دنیا کی مثال ہے، آج تک کسی بادشاہ نے کرسی نہیں چھوڑی اپنی جنتا کے لیے، آؤ چل کر کے میں تمہارے پاس آتا ہوں، لیکن وہ بادشاہوں کا بادشاہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو دونوں جہان کا بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے او عرش کو اٹھانے والے فرشتوں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے آج کی تاریخ میں 4 ہیں، اور قیامت کے دن 4 فرشتے اور آ جائیں گے، 8 فرشتے بن جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے او فرشتوں، مجھے آسمانی دنیا پر جانا ہے۔ اللہ آسمانی دنیا پہ آ رہا ہے۔ یہ آسمانی دنیا اور رمضان ہی میں نہیں، اور جمعہ کے دن نہیں، جمعرات کے دن نہیں، ہفتہ میں نہیں، مہینہ میں نہیں، اللہ ہر رات میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ بولی ہر رات، کوئی بھی ایسی رات نہیں کہ اللہ 7 آسمان سے آ کر آسمانی دنیا پر نزول فرما کر پھر نظر رحمت سے دیکھتا ہے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تم رات میں پتہ کھیلتے ہو، اوہ تم رات میں پتہ اور شطرنج، اور ایک نیا کھیل میں نے دیکھا، اوڑو ہے کہ لوڈو ہے کہ روڑو ہے، پتہ نہیں کیا نام بچے لیتے ہیں، وہ موبائل پر روڑو کھیلتے ہیں رات میں، رات کے 1 بج جاتے ہیں، اللہ کی قسم ساری رات بچے سوتے نہیں۔ وہ رات میں روڑو کھیل رہا ہے، آسمانی دنیا پر اللہ نظر رحمت سے دیکھ رہا ہے، اور پھر رب کہتا ہے اور روڑو کھیلنے والوں، اور رات میں جاگنے والوں، اور گنہگاروں، سیاکاروں، برائیاں کرنے والوں، آ جاؤ، ارے تم میرے سامنے معافی مانگ لو۔ دیکھو تمہارا رب آسمانی دنیا پہ تمہیں آواز دے رہا ہے کہ معافی مانگ لو، استغفار کر لو۔ او میرے گنہگار بندو، اگر تم نے رات میں آج میرے سے معافی مانگ لی، آج میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ پھر ایک ایسا بندہ ہوگا جو رات کے آخری پہر میں زارو قطار رو رہا ہے، رو کر کے التجا کر رہا ہے، گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی ہے یا غیر رمضان ہے، پھر اللہ فرماتا ہے او میرے فرشتوں، دیکھو تماشا میرے بندے کا، کل زنا کیا تھا، دیکھو تماشا میرے بندے کا، 4 دن پہلے شراب پی تھی، آج رب کا ڈر پیدا ہوا، آج معافی مانگ رہا ہے، رو کر کے گڑ گڑا کر کے استغفار کر رہا ہے۔ او فرشتوں، ابھی تو میرے بندے کا آنکھ کا نکلتا ہوا آنسو کا قطرہ زمین پہ نہیں گرا ہے۔ او میرے فرشتوں، گواہ رہنا، میں نے اپنے اس گنہگار بندے کو بھی معاف کر دیا۔ اب والی کھیلو گے یا استغفار کرو گے، فیصلہ تمہارے اوپر۔ گناہ جو کیے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو گے، فیصلہ تمہارے اوپر۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو نیک بنا۔ پروردگار عالم، ہم نے یہ رمضان المبارک کے مہینے کے جو روزے رکھے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہوئے روزے، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، اللہ تو ہمارے ان روزوں کو قبول فرما دے، اور جتنی بھی ہماری عبادات ہے ان کو ہمارے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ فرما دے۔ پتہ نہیں اچانک موتیں ہو رہی۔ کل عشاء کی نماز سے 5 منٹ پہلے فون ہاتھ میں آیا، فیس بک کو جب کھولا، پہلی میسج، اللہ اکبر، پہلی میسج پڑھی کہ ماسٹر ذاکر انتقال فرما گئے گودھالا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہکا بکا رہ گیا، مجھے پتا بھی نہیں، خبر بھی نہیں کیا ہوا، کیا بیماری تھی،
کہ اچانک انتقال فرما گئے اور میں ہکا بکا کیوں ہوا کہ نمازوں کا پابند تھا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں آگا تھا، اللہ کے گھر سے اس کو محبت ہوتی تھی، دین سے لگاؤ تھا، اور وہ انتقال فرما گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کی تدفین عمل میں آئی۔ اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ رات دن آپ اپنی میتوں کو اپنے ہاتھوں سے اتار رہے ہو، تو اس لیے نوجوانوں غنیمت سمجھو اس مہینے کو، کہ اس مہینے کے رمضان کی قدر کرو، قدر کرو اس رمضان کے مہینے کی۔ تو اس لیے باجماعت تراویح پڑھنی ہے۔ اگر تراویح نکل گئی تو رات کے آخری پہر میں پڑھ لیجئے۔ تہجد کی نماز ہے یہ تراویح کی نماز۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ ساری چیزیں، اور جو علماء کرام ایک حدیث بیان کرتے تھے، میں بھی کرتا تھا پہلے، جب علم نہیں تھا تو کرتا تھا، جب علم نہیں تھا تو میری پکڑ نہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اللہ تعالیٰ جو بھول میں غلطی سے کوئی کام ہو جائے اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ لیکن جب مجھے پتا چلا، علماء کرام ایک حدیث پڑھتے تھے کہ شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرتہ من النار، کہ پہلا عشرہ رمضان کا رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ جو یہ حدیث ہے من گھڑت ہے، یہ حدیث من گھڑت ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جب ہمیں پتا چلا کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، اسی دن توبہ کی کہ یا اللہ آج کے بعد اس حدیث کو ہم زبان سے بیان نہیں کریں گے۔ 2 سال سے میں اس حدیث کو بیان نہیں کر رہا، بھول گئے ہم اس حدیث کو، کیوں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، اللہ کے رسول سے اس حدیث کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان کی قدر کرو، راتوں کی قدر کرو، اور رہا معاملہ کہ رمضان کے روزے کا ٹوٹنے کا 3 منٹ ہیں، ان میں رمضان کے مہینے کا روزے کو ٹوٹنے کا میں آپ لوگوں کے لیے بات بتاؤں۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر ایک، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اٹھا کھٹا، بڑا تندرست نوجوان تھا، وہ روزے کی حالت میں تھا، اور اس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ مسئلے میں کوئی شرم نہیں ہے، اور ایسی غلطیاں ہو بھی جاتی ہوں گی نوجوانوں پر۔ آؤ میں مسئلہ بتلاتا ہوں۔ اس نے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی۔ جب اس نے ہم بستری کر لی، اب وہ پریشان ہوا، اللہ مارے گا، رب مارے گا، روزہ بھی توڑ دیا، غلطی ہو گئی۔ وہ اللہ کے نبی کی عدالت میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہلاکنی، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او نوجوان، ریزن تو بتا، سبب تو بتا، کارن تو بتا، تو کیسے ہلاک ہو گیا، تو کیسے برباد ہو گیا؟ وہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میں روزے کی حالت میں تھا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دل کی دھڑکن کو روک لے، تسلی سے بیٹھ جا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ او نوجوان، اگر تو نے جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا ہے، اب تیرے اوپر کفارہ عائد ہو گیا۔ کفارے کے بارے میں تم سارے جانتے ہو۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان سے کہا اے نوجوان، اب مجھے تو یہ بتا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو 2 مہینے کے لگاتار روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے پھر تو یہ بتا، کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آرام سے بیٹھ جا، آرام سے بیٹھ جا۔ مجلس لگی ہوئی تھی، اچانک کوئی اللہ کا بندہ کھجوروں کا ٹوکرا لاتا ہے، کھجوروں کا ٹوکرا تھا، تو نبی نے فرمایا وہ سائل، وہ نوجوان کہاں ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان کے لیے وہ کھجوروں کا ٹوکرا دیا، جا اس کھجوروں کے ٹوکرے کو ان سب کو مدینے کے غریبوں میں بانٹ دے۔ اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم یہ پتھریلی زمین ہے، اس پہاڑ کی دونوں وال کے بیچ میں جتنے بھی گھر آباد ہیں، اے اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی
مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ نبی مسکرائے، نبی ہنس پڑے، فرمایا بڑا تیز ہے، جہاں ان کھجوروں کو تو ہی کھا لے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بہرحال روزہ اس چیز سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ کفارہ ہے۔ جان بوجھ کر کہ روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آنکھ میں سیاہی ڈالو کوئی حرج نہیں، سرما لگاؤ